برکت والا ہے وہ جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ سمپل سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائی ہمیں انسان کو کہ انسان اپنی ذات میں غور کر، اپنے معمولات میں غور کر، اپنی زندگی کے شب و روز ان کے اندر اپنا مطالعہ کر کہ تو ایک بہت ہی کمزور سی چیز ہے۔ اگر تیری قوت اور طاقت کا کوئی مالک ہے تو وہ کوئی اور ہے، بلکہ تو خود نہیں ہے۔ اور تیری زندگی انتہائی قلیل زندگی ہے، اپنی زندگی کو اس مالک کے سپرد کر دے جتنی بھی جو بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، قوت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات، فرمایا کہ وہ بادشاہ، وہ طاقت والا، وہ عزت والا، وہ عظمت والا، وہ برکت والا، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، یعنی موت کی تخلیق فرمائی، موت کو بنایا، اور موت کے ساتھ پھر آگے ذکر کیا والحیات، زندگی کو اس نے بنایا، یعنی موت کو بھی بنانے والا ہے اور زندگی کو بھی بنانے والا ہے۔ وہ ہے کون؟ وہ بادشاہ ہے، وہ طاقت والا ہے۔ اور زندگی اور موت بنانے کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا ایکم احسن عملا، تمہارا امتحان لینے کے لیے، تمہاری آزمائش کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ تم جو کسی اور کو مالک مانتے ہو اپنی ذات کا، اپنی جان کا، اپنے معمولات کا، اور وہ پہلے بیان کر دیا کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں عزت والا ہوں، وہ ساری چیزیں بیان فرما کر آگے پھر رب نے فرمایا کہ موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، اور اس زندگی اور موت کا مقصد ایکم احسن عملا، تمہاری ایک پرورش تھی، تمہاری ایک آزمائش تھی، تمہارا ایک امتحان۔ کیا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ اس بادشاہ کو حقیقی بادشاہ مانتے ہو یا زبانی کلامی مانتے ہو، اس بادشاہ کی طاقت کو، اس بادشاہ کی عزت کو، اس بادشاہ کے جلال کو کیا حقیقی معنوں میں تسلیم کرتے ہو، یا صرف زبانی جب کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو بادشاہ جانے تو یہی کرتے ہو، یا پھر اس بادشاہ کو بادشاہ مانتے بھی ہو؟ تو اللہ نے فرمایا مقصد یہ تھا کہ تم نے رب کو رب مانا، خالق کو خالق مانا، اور ہر چیز کا مالک مانا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا مانا، اور جب اس رب نے تمہیں زندگی دے دی تو اس زندگی میں پھر تم نے اس رب کو تو بلا دیا، اس رب کے احکام کو ترک کر دیا، اس رب کے احکام کو چھوڑ دیا، رب کے حکموں سے اپنا ناطہ اور تعلق توڑ لیا۔ تو فرمایا زندگی اور موت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ انسان آیا دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کی اور زندگی بسر کر کے چلا گیا، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا وہ جانور ہے، ایسی پنجابی چلنے میں مجھے اگے بین بجانے والی گل ہے،
وہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ جملہ کسی نے بڑا تحقیق کر کے کہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آگے سے بات کو سمجھ نہیں رہا اور اس بندے کے سامنے میں اور آپ وہ بات کر رہے ہیں، جو سمجھدار ہی نہیں اس کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کو پنجابی میں کہا بھینس کے سامنے بینٹ بجانا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ تو ان شر الدواب کہہ کے رب نے ہمیں اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ اس خالق کو خالق مان کر، اس رازق کو رازق مان کر، اس کی بادشاہ کو بادشاہت مان کر، پھر اس نے زندگی اور موت دی اور ایکم احسن عملا کا حکم بھی دیا کہ یہ تمہاری آزمائش کے دن ہیں، تمہارے امتحان کے دن ہیں، تمہاری مطلب ہے پرکھنے کے دن ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو جب ہم لوگ اچھا عمل نہیں کرتے، نماز کی پاسداری نہیں، احکام اللہ اور احکام الرسول کی پاسداری نہیں، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا پھر وہ انسان جس کو کہا جائے اللہ کا حکم پہنچایا جائے اور وہ اللہ کا حکم سمجھ نہ سکے، اللہ کا حکم سنایا جائے وہ اللہ کا حکم سن نہ سکے، اللہ کا حکم بتایا جائے اس کی عقل اور دماغ کے اندر وہ بات نہ آئے، اس کے اندر وہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئے، تو رب وحدہ لا شریک نے فرمایا پھر وہ کیا ہے؟ بظاہر تو وہ دو ٹانگوں والا خوبصورت انسان ہے، لیکن کیا؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، نہ تو وہ کانوں سے سنتا ہے، نہ وہ دماغ میں سمجھتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، لا یعقلون، آخری بات کی لا یعقلون، فرمایا کہ اس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پھر اس کا ترجمہ بنتا ہے اس آیت کا کہ بھینس کے سامنے وہ پھر چیزیں ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا اس لیے کہ اچھے عمل کرو، اللہ کے احکام کی پاسداری کرو، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو میں رب تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ اور یہ بھی پھر جان لو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، فرمایا کہ وہ عزت والا اور مہربان اور معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی پہلے فرمایا وہ بادشاہ ہے، پھر درمیان میں اللہ نے زندگی اور موت کا ذکر کر کے ایکم احسن عملا کہہ کہ انسان کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد پھر فرمایا کہ وہ عزت والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے، یعنی معاف فرمانے والا بھی ہے۔ جب تم گناہ کر کے ان پر ڈٹ جاؤ تو پھر عذاب ہے، گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، اپنے گناہوں خطاؤں غلطیوں سے رجوع کر لو تو کیا ہوگا؟ اللہ عزت والا اور مہربان اور مغفرت کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ تو اس لیے دوستو ہماری زندگی کا مقصد اس دنیا میں آ کر صرف یہ نہیں بھئی جانوروں کی طرح زندگی بسر کی، جانوروں کی طرح ہمارا مقصد ہم اپنے گریبان میں جا کر ہر بندہ مطالعہ کرے، ہر بندہ اسی تگ و دو میں ہے کہ میں نے زندگی گزارنی ہے، پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہونا چاہیے، رزق زیادہ ہونا چاہیے۔ تو رزق تو جانور بھی کھاتے ہیں، رزق جانور بھی کھاتے ہیں، جانور بھی رزق کھائے اور انسان بھی رزق کھائے، جانور بھی نسل کشی کرے یعنی اپنی نسل کو بڑھائے اور انسان بھی اپنی نسل کو بڑھائے۔ صرف یہ مقصد تو نہیں ہے، جانور کو رب نے حیوان کہا، ہمیں کوئی جانور کہہ دے تو ہم غصے ہوتے ہیں، لیکن انسان اور جانور یہ دو چیزیں سمجھائیں رب تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، عقل اس کو میں نے خوبصورت دی ہے، وہ ہر بات کو سمجھنے والا ہے، سوچنے والا ہے، اپنے نفع اور نقصان کو جاننے والا ہے۔ جب نفع اور نقصان کو جانے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ لا یعقلون۔ جب نفع اور نقصان کو سنبھال لے گا، سمجھ لے گا
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اللہ کے ہاں بھی عزت والا ہوگا اور دنیا میں بھی عزت والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھی، خوبصورت اور اخلاقی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ذائقہ موت ہے، یہ ہر کسی کو آنی ہے۔ کل کسی کی باری، آج کسی کی باری، آنے والے کل میں کسی اور کی باری۔ یہ مطلب ہے ہر روز کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے فوتگیوں کا۔ تو یہ ایک پیغام ہوتا ہے، موت ایک پیغام ہوتا ہے زندہ کے لیے کہ تجھے بھی مرنا ہے۔ تو ہم لوگ اس موت سے فکر آخرت نہیں پکڑتے، ہم اس موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اس موت سے دنیا کے مشاغل کو ترک نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہو گئے؟ ہم لا یعقلون، ہم عقل والے نہ ہوئے۔ رب کی نظر میں عقل والے ہوتے تو ہمیں جو حکم دیا جاتا ہم اس کو سمجھ لیتے۔ سیانا بندہ، پنجابی وچ آدھے نے سیانا ہوئے وہ جن سمجھایا جائے تے گل سمجھ جاوے، تے جن سمجھاویے سمجھے نہ تے وہ آکھدا ہے اے بندہ پورا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ زندگی مختصر ہے، ذائقہ موت ہر بندے نے چکھنا ہے، موت اس کو آنی ہے۔ تو موت کے بغیر موت سے چھٹکارا نہیں ہے کسی بھی انسان کو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ فقیر ہو یا بادشاہ ہو، اللہ کے سوا ہر کوئی ذائقہ موت کو چکھنے والا ہے۔ تو دعا کریں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اچھی، خوبصورت اور اخلاقی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اخلاق کے دائرے میں آئیں گے، اچھی زندگی کی کاوش اور کوشش کریں گے، صحیح ٹٹول کر اپنی زندگی کو صاف اور پاکیزہ کریں گے، تو اللہ کے ہاں بھی عزتیں ہیں اور دنیا میں بھی ہمارے لیے عزتیں ہیں۔ صرف یہ پیٹ پالنا، یہ کپڑا اچھا پہن لینا، رزق اچھا کھا لینا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا، خوبصورت، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان دو نمبری کی طرف جا رہا ہے، مگر وہ لوگ آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لایا اور اچھا عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی، حق کو بیان کیا، صبر کی تلقین کی، وہ کیا ہے؟ وہ خسارے میں نہیں ہے۔ تو جب ہم گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم سوچنا پڑے گا گھاٹے کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی کاروبار ہو، اس کے اندر نقصان ہو رہا ہو، زمیندارہ ہمارا نظام ہے، تو کسی کی فصل اچھی نہ ہو، اس کے محنت نہ کرے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں یار ان کو کھاد پا، کو پانی پا، کو دانے تن گھرے جو گے، یہ سمجھاتے ہیں نا ایک دوسرے کو، بتایا جاتا ہے۔ جب ہم لوگ سارے ہی ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں، دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، رب کے احکام کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمیں سمجھنا تو خود پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سب ختم پڑھو۔